بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنید وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ تم سب تمام ناظرین پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔ میرے دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو فرشتوں کو جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے متعلق ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ قصہ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا قصہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنات کو جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع کیا ہوا تھا، چونکہ اس وقت تمام جنات جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان جنات کا عام انسانوں سے مناظرہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان جنات میں سے بعض جنات شیاطین بھی تھے جنہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے اور سحر یعنی جادو کے بلبوتے پر عام انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے سفر شروع کر دیا تھا، اور وہ لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھانا شروع کر دیا، جس کی تاکید اللہ رب العزت کی پاک کتاب یعنی کہ قرآن پاک کے اندر نہیں ملتی۔ اور چونکہ وہ جنات جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اسی طرح کالے جادو اور سفلی عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی لائق کتاب کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، کہ جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی شرک نہیں کیا، اور ان کا ان جنات کے عملیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ شیاطین جنات نقش سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے عملیات کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سب چیزوں سے غیر منسوب قرار دے دیا۔ پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا دور شروع ہوتا گیا اور بد اخلاقی عروج پکڑنے لگی۔ اب یہاں سے ان دو فرشتوں کا ذکر کریں گے جن کو اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ علماء کرام ان دو فرشتوں کا قصہ کتب تفاسیر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی دنیا کے پردے ہٹائے تو فرشتوں کی نظر جب روئے زمین پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ زنا، شراب نوشی اور قتل و غارت نے عروج پکڑا ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے مولا یہ کیا ہے؟ اور کہا کہ اے ہمارے مولا، تو نے ان انسانوں کو زمین پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر تیری حمد و صلات بیان کریں، تیری تسبیح و تحلیل بیان کریں، اور اپنی اطاعت کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن ان کی حالت تو کچھ یہ ہے کہ تجھ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرشتوں نے جب ان انسانوں کے اعمال دیکھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اے ہمارے مولا تم ان کی فوری طور پر پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ فرشتے ان انسانوں کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات کچھ یوں ہے کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے یعنی کہ پردوں میں ہے، اس لیے ان انسانوں کو میرا خوف بالکل کم ہے، اور چونکہ تم سب فرشتے ہر وقت تم میرے سامنے موجود رہتے ہو اور تم میری ہیبت اور جلال کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں کرتے، تم اس وجہ سے میری اطاعت اور میری عبادت کرتے ہو۔ جو ڈر تم پر ہے وہ اہل زمین پر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ انسان یہ سب گناہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی فرشتوں کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جماعت میں سے جو سب سے نیک اور جو معزز ترین فرشتے ہیں انہیں چن لو، پسند کر لو۔ تو ان فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جماعت میں سے دو معزز ترین اور عبادت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ خالق کائنات نے ان دو فرشتوں کو انسانی فطرت اور انسانی شہوت دے کر روئے زمین پر بھیج دیا، اور وہ شہر بابل میں دو خوبصورت ترین انسان بن کر آئے، اور وہ قاضی کے کام پر مقرر کیے گئے، جہاں وہ انسانوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی، کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ دونوں فرشتے اس کی خوبصورتی پر مر مٹے اور عاشق ہو گئے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے اس عورت سے زنا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو وہ عورت ان سے کہنے لگی، یہ تمہاری خواہش میں اس وقت پوری کروں گی جب تک تم بتوں کی پوجا کرو گے، یا تم شراب نوشی کرو گے، یا تم میرے شوہر کو قتل کر دو گے۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو اختیار کیا، اسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہوئے شراب پینا شروع کر دی، اور نشے کی مستی میں آ کر وہ دونوں دو اور گناہ کر بیٹھے، اور اس عورت نے ان سے وہ عملیات بھی سیکھ لیے جن کو پڑھ کر وہ آسمان پر جایا کرتے تھے۔ جب وہ عورت وہ عمل کر کے آسمان پر اڑنے لگی تو اللہ رب العزت نے اسے زہرہ ستارے کے اندر مسخ کر دیا، جسے آج بھی زہرہ ستارے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم ہی بھول گئے جسے وہ خود پڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف پرواز کیا کرتے تھے، اور بطور سزا ان کو بابل نام کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں پر وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی ایک افسانہ اور من گھڑت کہہ کر بہت سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہاں امام سیوطی جیسے علماء اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر ڈالا، اس خوف کی وجہ سے کہ وہ ہمارے بد اعمال لوگوں کو نہ بتا دے، اور وہ بت کی پوجا کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بار پھر روئے زمین اور آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا، اور ملائکہ نے یہ سب کا سب سارا منظر دیکھ لیا اور حیران و پریشان رہ گئے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور توبہ کرنے لگے۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کے معزز دوستوں کا بھی کچھ علم میں اضافہ ہو جائے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ آگے مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔